اگر ایک آپ کے موضوع سے متعلق ایک حدیث تھی، آپ سے سوال کرنا تھا اس حدیث کے بارے میں. جی جی وہ اگر یہ کنز الاعمال میں یہ بھی حدیث موجود ہے اور تفسیر در منصور میں بھی ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی خیر البشر ہے جی اور اس کا انکار کرنے والا من ابا فقط کفر. تو جی اس حدیث کے بارے میں یہ تو واضح نص نے نبی کریم نے جو سب سے افضل ذات ہے وہ مولا علی کی ہے. جی 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 تو اس حدیث کی صنعت پر آپ کیا کہیں گے آگا؟ میں اس حدیث کی صنعت کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا علی خیر البشر اور من ابا فقط کفر، کہ جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو اس حوالے سے میں ذرا نکال لوں اس کی صنعت کے حوالے سے. یہ کنز العمال میں بھی روایت نقل ہوئی ہے. روایت جو ہے وہ دو کتابوں میں ہم نے اس کی جو سندی تحقیق ہے وہ کی ہے. وہ ہے ایک الثقات ابن حبان اگین نشون بدید. یہ روایت جو ہے وہ الثقات ابن حبان، اس کے ابھی ہم نے اسکین نہیں بنائے، کہ اس میں روایت ہے کہ حدثنا ابراہیم بن نصر، وہ یوسف بن عیسیٰ، فضل بن موسیٰ، شریک عن عثمان بن ابی ذرعہ عن سالم بن ابی الجعد قد سئل جابر بن عبداللہ عن علی فقال ذاک خیر البشر من شک فیہ فقد کفر. ٹھیک، الثقات ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے. اس میں اگر ہم پہلے راوی کی طرف جائیں تو وہ مشائخ ابن حبان میں سے ہے اور اس کی توثیق ضمنی موجود ہے. اس کے بعد دوسرا راوی ہے یوسف بن عیسیٰ، اور اگر اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو مزید زوم بھی کر لیتے ہیں جی کچھ زوم کریں تاکہ جی یوسف بن عیسیٰ، اس کو مشیخۃ النسائی میں ثقہ. اس کے بعد فضل بن موسیٰ، یہ ثقہ ہے سیر اعلام النبلاء میں. شریک بن عبداللہ، وہی قاضی. وثقہ یحییٰ بن معین، نسائی نے کہا لیس بہ، اس کے یعنی ثقہ ہونے میں کوئی کوئی امام ہے ان کے ہاں. جی. اس کے بعد عثمان بن ابی ذرعہ، یہ کیا ہے؟ ثقہ. مسائل احمد میں اس کو ملاحظہ فرمائیں. سالم بن ابی الجعد، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کوفی ثقہ. اور یحییٰ ابن معین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ثقہ. اس کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی مکمل سندی تحقیق ہے، اور انشاءاللہ کبھی کسی پروگرام میں ہم اس کے اسکین وغیرہ بھی آپ کے لیے نکال کے لے آئیں گے. تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ صحیح سند ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور طریق ہے، وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے ایک اور طریق ہے، وہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے. وہ بھی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ فقال ذاک خیر البریہ لا یبغضہ الا کافر، کہ یہ خیر البریہ یعنی بہترین انسان ہے لوگوں میں، وہی معنی خیر البشر والا یہاں پہ معنی ہے کہ لا یبغضہ الا کافر، کہ علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ کافر ہوگا، وہ اس کا انکار کر دے گا اور کفر اختیار کرے گا. اس کی اگر ہم سندی تحقیق آپ کے سامنے رکھیں تو ابو القاسم شحمی، یہ بھی کیا ہیں؟ صدوق حسن الحدیث ہیں. ابو سعد الادیب، یہ بھی ثقہ ہیں. ابو سعید القرابسی، یہ بھی ثقہ ہیں. ابو العبید جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں. اس کے بعد سوید، یہ بھی جو ہیں وہ صدوق یخطی، یعنی یہ تو خیر خطا کا ان کے ہاں سب کے ہاں امکان پایا جاتا ہے، سچا راوی ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ خطا. شریک بن عبداللہ کی ہم توثیق بیان کر چکے ہیں. اعمش، یہ ثقہ حافظ. سالم بن ابی الجعد جو ہے اس کی بھی ہم توثیق پچھلے اس میں بیان کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہ روایت بھی جو کیا ہے، جو دوسری اس کا طریق ہے وہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، اور اس میں بھی اس کی روایت کیا ہے، یعنی سند صحیح ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا اس روایت کی صحت کے حوالے سے، انہوں نے کنز العمال سے بیان کیا تھا، ہم نے جو اصل اس کا مصدر ہے وہاں سے ہمارے بھائی کے لیے بیان کیا. تو یہ روایت جو ہے وہ کاملاً صحیح ہے.